حکم ہے اے ایمان والو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے جات ہیں۔ ابھی میں ایمان کی چوتھی شاخ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس میں اتنی مدت گزر گئی، ماہ محرم الحرام آیا، یہ اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور آخری مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ پھر یہ حرمت صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ حرمت اسلام اور جاہلیت دونوں میں ہے، پہلے سے محترم ہے۔ اور حرم میں وہ قربانی کا سلسلہ جو اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ اس مہینے میں جسے ماہ محرم الحرام کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوا۔ شاید اسی لیے کہنا پڑا کہنے والے کو کہ غریب ساد و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی کا جو سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حرم میں شروع ہوا تھا، وہ حضرت امام حسین پر آ کے ختم ہوا۔ تو ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی جو آخری مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام میں حضرت امام علی مقام کی شہادت عمل میں۔ تو ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور ماہ محرم الحرام بھی قربانی کا مہینہ۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ اسلام در حقیقت قربانی ہی کا دوسرا نام ہے۔ لیکن یہ حقیقت آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب کتاب و سنت پر آپ کی ٹھیک سے نظر ہو۔ تو ایمان کی چوتھی شاخ تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام صحیفوں پر ایمان لانا، خاص طور سے قرآن عظیم پر ایمان لانا۔ کچھ بڑی کتابیں اتری، اگرچہ وہ آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں،
جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن ایمان ہے ہمارا کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ کچھ صحیفے اترے موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، کچھ صحیفے اترے، ان پر بھی ایمان۔ اگرچہ وہ صحف ہائے آسمانی بھی آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، لیکن ایمان ہے کہ وہ آسمانی صحیفے تھے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب جیسے اتری تھی ویسے آج بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کتابوں کی حفاظت وہ خود انسانوں کے حوالے تھے۔ انسان اپنی حفاظت کبھی کبھی نہیں کر پاتا، وہ اللہ کی کتاب کی کیا حفاظت کر رہے ہیں، تو وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ لیکن جب یہ کتاب اتری جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، تو قدرت نے فرمایا اس کتاب کو تو ہم ہی اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ کتاب اتری ہے، اہل باطل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور سر دھڑ کی بازی لگائی کہ کہیں سے اس کتاب کو بدل دیں، اس میں کچھ رد و بدل کریں، اس میں کچھ ترمیم و تنسیخ کریں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے اور نہ کبھی کامیاب ہوں گے۔ اس کتاب کو بدلنے والے خود تو بدل گئے، کتاب نہیں بدلی۔ یہ کتاب حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر کے لے آئے۔ جب غار حرا سے آپ اترے تھے تو کتاب کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک قرآن آپ لے کے اترے تھے غار حرا سے۔ اسی لیے تو حالی کو کہنا پڑا کہ جب غار حرا سے آپ اترے تھے تو خالی ہاتھ نہیں اترے تھے، وہاں سے قرآن لے کر کے آئے تھے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی آخر الزمان روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے تو خالی ہاتھ نہیں اترے،
آپ کے دست پاک میں ایک کیمیائی نسخہ تھا، جیسا کیمیا جہاں میں موجود نہیں ہے۔ کیمیا شاید آپ سمجھتے نہیں کسے کہتے ہیں۔ یہ جس دھات کو لگ جائے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ اچھی بات اس نے کہی کہ جب آپ اترے اور قوم کی طرف آئے تو آپ کے دست پاک میں ایک نسخہ کیمیا تھا، یعنی یہ نسخہ جس کے ہاتھ آ گیا وہ جس کو چھوئے سونا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی سے جو حدیث مروی ہے، بخاری مسلم میں ملے گی آپ کو یہ حدیث، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور یہ حضور فرما رہے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث۔ پہلے سیکھنے کا حکم دیا، پھر سکھانے کا حکم دیا۔ قرآن جب بھی سیکھو تو پھر اس سے سیکھو جس نے قرآن خود سیکھا ہو، وہ ضروری ہے۔ سرکار سے تو اگر پوچھا گیا کہ حضور ہم قرآن کس سے سیکھیں، تو کم و بیش 1,00,000 صحابہ تھے اور سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، کیا کہیں، لیکن صرف 4 ہی کی طرف اشارہ ہوا کہ اگر قرآن سیکھنا ہی تم کو ہے، دیکھو اشارہ دیکھیے، اشارہ نبوی دیکھیے، اشارہ مصطفی دیکھیے، فرمایا استقرأوا القرآن من 4، قرآن سیکھنا ہے تو 4 سے سیکھ، من عبداللہ ابن مسعود و معاذ ابن جبل و سالم و ابی ابن کعب اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سیکھنا ہے تو یہ 4 ہیں، ان میں کسی ایک سے سیکھ لو۔ اس میں نہ صدیق کا نام آیا، نہ فاروق کا نام آیا، نہ عثمان غنی کا نام آیا، نہ مولا علی جو باب العلم ہے ان کا نام آیا، اس لیے کہ یہ 4 بڑے بڑے وزراء ہیں، یہ سب بڑی بڑی ملکی مہمات میں تھے، ان کے پاس پڑھانے کا وقت نہیں تھا،
اس لیے دوسرے 4 کی طرف اشارہ ہوا کہ یہاں اور بھی ہیں 4 اور ایک سے بڑھ کے ایک ہے. تو اس میں عبداللہ ابن مسعود ہیں. کوفہ کو علم سے بھر دیا تھا عبداللہ ابن مسعود، جسے دیکھ کر کے مولا علی دعائیں دیتے تھے کہ اللہ رحم کرے عبداللہ ابن مسعود پر، انہوں نے شہر کوفہ کو علم سے بھر دیا. کیا کہنا. حد یہ ہے کہ شیعہ بھی معترف ہیں، ان کی جلالت علمی کا اعتراف شیعوں کو بھی ہے کہ وہ بہت علمی شخصیت تھے. وہ مجبور ہیں، کیا کریں. کہتے ہیں وہ ہماری حمایت میں تو زیادہ نہیں تھے لیکن وہ علمی شخصیت ضرور ہے. فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھ لو. عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو یا پھر معاذ ابن جبل سے. یہ حرام اور حلال کے بہت جاننے والے، عالم بالحلال والحرام، انہیں حرام اور حلال کا علم بہت تھا. کہا معاذ ابن جبل سے سیکھو، نہیں تو پھر سالم سے سیکھ لو. سالم اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، یہ آج کے قاریوں کو نہ سمجھنا، جتنے قاری ہیں اتنی قرات ہے بیچاری. اور جتنے پڑھنے والے ہیں اتنے لب و لہجے. حالانکہ حکم ہے اقرؤ القرآن بلحون العرب، قرآن پڑھنا ہے تو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو جہاں تک ممکن ہے. تو سالم سے پڑھو، اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ سیدہ عائشہ ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو کر کے آ رہی تھی اور کسی گوشے میں بیٹھ کے سالم پڑھ رہے تھے جھوم کر کے. کیا کہنا سالم کے پڑھنے، اتنا حسین پڑھ رہے تھے. ایک کھمبے سے لگ کر کے جب سننے لگی تو سنتی ہی رہ گئی. سیدہ عائشہ یہ ہیں حضرت سالم، ہمیں بہتا ہوا دریا ٹھہر جائے. وہ پڑھنا تھا حضرت سالم، بھی اسی میں ڈوب جاتے تھے. تو کہا سالم سے پڑھ لو. اور پھر فرمایا نہیں تو ابی ابن کعب، یہ تو سید القراء ہے، یہ قاریوں کے سردار ہیں. ابی ابن کعب تراویح کے لیے فاروق اعظم نے ابی ابن کعب ہی کو کھڑا کیا. کیا کہنا، یہ تو قاریوں کے سردار ہیں ابی ابن کعب. انہی سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا تھا کہ اے ابو منذر، کنیت تھی ان کے، قرآن کی کون سی سورہ بہت بڑی ہے، کون سی آیت بہت بڑی ہے. بہت ادب سے حضور کا چہرہ دیکھتے رہے دیر تک. فرمایا کون سی سورہ بہتر ہے؟ کہا حضور آیت الکرسی. کہا ہاں ٹھیک، سچ تو نے کہا، یہ سید القراء ہیں. کہا ان سے قرآن پڑھو. کیا کہنا. اب پتہ چلا جو ٹیک لے کے سو رہا پھر سے وضو کرے جا کے، اس کا وضو گیا. اس سے کہہ دو اس آدمی سے جا کر کے پھر سے وضو کرے اور ٹیک لینا بند کرے. اس کو آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ ٹیک لینا بند کرو، جاؤ وضو کرو، جاؤ.
دیکھ لے کے سو رہا ہے، اس کو بھیج دو. درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی وسلم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو 4 سے سیکھنے کا حکم ہوا کہ قرآن سیکھنا ہے تو پھر ان 4 سے سیکھو. اس لیے کہ شاگرد سے وہی اثر جھلکتا ہے جو استاد میں ہوتا ہے. شاگرد کو دیکھ کے استاد کی قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے. پھل کو دیکھ کر کے درخت سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اچھے اساتذہ سے پڑھاؤ. لیکن بہت 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 افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ ان غریبوں نے ٹھیک سے قرآن خود نہیں پڑھا. کہیں اوٹے بوٹے پر ادھر ادھر بیٹھ گئے ہیں اور جو کچھ بن پڑتا ہے بیچارے پڑھا، اور نہیں تو کسی خالہ اماں کو لگا دیا. وہ حروف تہجی تک نہیں جانتے، وہ قرآن کیا پڑھائیں. اور یہاں حکم ہے کہ قرآن جو اچھے سے اچھا پڑھا لکھا ہو اس سے پڑھو. ہاں دنیا میں اگر کسی سے ٹیوشن لیتے ہیں دنیاوی تعلیم میں، تب پھر کہتے ہیں کہ کوئی اچھا ٹیچر بتائیے، کوئی اچھا پروفیسر بتائیے. کوئی اچھا میتھمیٹیشین بتائیے، کوئی اچھا سائنسداں بتائیے، کوئی اچھا تاریخ داں بتائیے. دنیا کی تعلیم میں اچھا ڈھونڈتے ہیں، اور جب قرآن پڑھانے کا وقت آ گیا تو پھر جس کو پایا اس کو اس کے حوالے کر دیا. یہ کمزوری آئی. اچھے سے پڑھاؤ. اس لیے کہ جو قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں اور قرآن پر عمل کرنے میں کوشش کر رہا ہے، وہ دیکھنے میں انسانوں کے ساتھ ہے، در حقیقت وہ فرشتوں کے ساتھ ہے. حدیث پاک میں یہ بھی ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے، ٹھیک سے پڑھنا جانتا ہے، ٹھیک سے سمجھنا جانتا ہے، ٹھیک سے عمل کرنا جانتا ہے، وہ بڑے بزرگ، وہ بڑے نیک فرشتوں کے ساتھ ہے. وہ دیکھنے میں آپ کو آدمی وہ فرشتہ ہے، جیسے کہتے نہیں کہ یہ آدمی نہیں ہے فرشتہ ہے. بولتے ہیں آپ کی آبادی میں بھی کہ یہ آدمی جو چلا جا رہا ہے نا، یہ آدمی نہیں فرشتہ ہے. بولتے ہیں. اب اگرچہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. فرشتے روز کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں،
لیکن بولتے ہیں کہ یہ آدمی جو چلا جا رہا ہے نا آبادی میں، یہ آدمی نہیں ہے، فرشتہ ہے، تو وہ واقعی فرشتہ ہو۔ تو ماہر کب ہوگا؟ جب کسی ماہر استاد سے پڑھا ہو، استاد اس کا ماہر ہو۔ ویسے جو ہکلے ہیں، توتلے ہیں، صاف نہیں بول پاتے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھاؤ تو اچھے استاد سے پڑھاؤ۔ اچھے استاد سے پڑھاؤ کہ 2 ثواب ہے، 1 نہیں 2۔ ہکلے اور توتلے اب کہیں یہ ہکلے اور توتلے کے لیے کیا اچھا استاد لگائیں ہم؟ نہیں، اس کو لیے لگاؤ اچھا استاد، اس کو تو 2 ثواب ملے گا۔ اسی حدیث میں ہے والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع فیہ وهو شاق علیہ فلہ اجران۔ وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا ہے، اور وہ قرآن اس کے اوپر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے، 1 پڑھنے کا، 1 محنت کرنے کا۔ نہیں نکلتا، نکال رہا ہے بیچارہ۔ تو یہ قرآن چاہتا ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھو۔ آج جو بڑی کمزوری قوم مسلم میں آئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جدھر انگلی بھی کم اٹھائی جاتی ہے، یہ ہے کہ قرآن تو ہر ایک نے پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھا، لیکن جہاں سے پڑھنا چاہیے تو وہاں سے نہیں پڑھا، اور جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا۔ زیادہ تر الفاظ کی برکت لے کر کے یہ چلے آئے، معنی کی طرف گئے ہی نہیں، معنی کی طرف ان کی پہنچ ہی نہیں ہوئی۔ جب قرآن کے معنی تک آپ نہیں پہنچے تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور جب تک عمل نہ کریں گے قرآن پر اور سنت پر، آپ مسلمان کیسے ہوں گے؟ اقبال تو یہاں تک کہہ گیا ہے، کہنا چاہیے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر آپ کو مسلمان ہونے کا، ہو کر جینے کا شوق ہے، اور ضرور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو کے زندہ رہیں، ہر آدمی چاہتا ہے، تو اگر آپ مسلمان ہو کے جینا ہی چاہتے ہیں، کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مومن کامل ہو کے زندہ رہیں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ قرآن سے زندگی نہ سیکھو۔ قرآن ایک نظام حیات ہے، قرآن حضور کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن کتاب ہے، اور سچ پوچھو تو پردے دنیا میں ایسی دوسری کتاب کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کتاب ہے جو سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، قرآن ایک کتاب ہے جس پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اتنی زبانوں میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو یہ نظام حیات ہے۔ ہم نے اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر قبول کیا ہے،
محض چند رسوم و آداب کے لیے نہیں کہ چند عادتیں ہوں، ہم نماز پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیں، عید کر لیں، مصافحہ کر لیں، سوئیاں کھا لیں، حج کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں اور عمرہ کر لیں اور بس. نو 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 نو. یہی بھول ہوئی ہے، یہ جو آفت مسلط ہے، اسے نظام حیات کے طور پر لے لو کہ جینا جو ہے اسی کتاب پر، مرنا اسی کتاب پر، عمل کرنا اسی کتاب پر، رک جانا کہیں سے اسی کتاب پر. یہ نظام حیات ہے. کوئی آدمی آج دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ کوئی چیز بناتا ہے نا، کوئی بھی چیز بنائے، کسی نے گھڑی بنائی، کسی نے موبائل بنایا جس کے مرد عورت سب دیوانے ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. موٹر سائیکل پہ بھی آدھا جھکے ہیں اور آدھا بچھے ہیں اور فون کرتے چلے جا رہے ہیں. اس دیوانگی کا کہیں جواب ملے گا؟ اچھے بھلے آدمی بھی دکھ، عورتیں بھی اس میں کم نہیں ہیں. تو موبائل بھی جس نے بنایا ہے، کمپیوٹر جس نے بنایا ہے، انجن جس نے بنایا ہے، بم جس نے بنایا، ایٹم بم جس نے بنایا، ہائیڈروجن بم جس نے بنایا ہے، تو جس کسی نے بھی بنایا ہے اس کے بعد ایک کتاب بنائی ہے کہ دیکھو اس چیز کو اس طرح سے آپریٹ کیا جائے. جس نے بنایا ہے اس نے قانون بھی سکھایا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے آپریٹ کرنا، نہیں تو صاف ہو جائے گی. اسی لیے کسی اناڑی کو دے دو آپ تو گھڑی کو گھڑیال ہی بنا ڈالے گا، جس کو بمبئی والے گھڑیال کہتے بھی ہیں اتفاق سے. اور کمپیوٹر کی تو شامت ہی بھلا دے گا. کسی نادان کو دے دو پتہ، اس کو دیکھو کیا کرتا ہے. اور کہیں ایٹم بم وغیرہ تک نادان کی رسائی ہو گئی تو دنیا کو تحش نحاس ہی کر دے گا. اور سب سے بڑا نادان امریکہ ہے، 2 مرتبہ ایٹم بم اس نادان کے ہاتھ سے جو ہے اس کا مس یوز ہوا، غلط ہوا، 2 مرتبہ ہوا. اور وہی سب سے زیادہ لوگوں کو ڈراتا بھی. جس کے ہاتھ سب سے زیادہ گندے ہیں وہ سب سے زیادہ ستھرا بن رہا ہے آج. یہی تو ہے کمال اس دنیا کا. اور کسی کے منہ میں زبان نہیں کہ وہ گندے، تیرے ہاتھ تو خود گندے ہیں، تو کس کو کہتا ہے کہ کہیں غلط ہاتھوں میں یہ نہ پڑ جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز بناتا ہے اس کے لیے ایک بک بناتا ہے، اس طرح سے اس کو آپریٹ کیا جائے، اس طرح سے اس کو چلایا جائے. انسان کو کس نے بنایا؟ بولو، اللہ نے بنایا. کسی انسان نے انسان کو نہیں بنایا، اور آج تک انسان نے انسان کو نہیں بنایا. روبوٹ بنایا ہے اور پوپٹ بنایا ہے. انسان نے انسان تو نہیں بنایا نا. آپ پوپٹ بنا سکتے ہو، روبوٹ بنا سکتے ہو، کارٹون بنا سکتے ہو. انسان تو انسان نہیں، اور نہ کبھی بنا سکے گا. یہ بھی چیلنج ہے. ہم اپنی خدا کی قدرت اس طرح پہچانتے، جو خدا نے بنا دیا ہے کبھی کوئی بنا نہیں سکے گا. ایک نیم کی پتی بھی خدا نے بنا دی، کوئی دوسرا نہیں بنا سکے گا.
ایک بال اس نے بنا دیا ہے وہ اوریجنل، تم بال نہیں بنا سکتے. یہ خدا کی بنائی، اسی لیے کہتے ہیں یہ اوریجنل ہے. تو جب انسان کو اللہ نے بنایا تو انسان کے لیے کوئی کتاب بھی ہونی چاہیے تھی کہ اس انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے خلیفہ بنا کے، اس کو رہنا کیسے ہے، اس کے لیے حلال کیا ہوگا، اس کے لیے حرام کیا ہوگا، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کس سے بچنا ہے، اس کو کیسے جینا ہے، اس کو کیسے مرنا ہے، یہ سب اس کتاب میں ہونا چاہیے. وہ بتا دیا، وہ ضروری تھا. اور جس نے نظام حیات کے طور پر اسلام کو لے لیا، خدا کی قسم کوئی خواجہ ہو گیا، کوئی غوث ہو گیا. انہوں نے کتاب کو صرف مذہب کے طور پہ نہیں لیا تھا، نظام حیات. نظام حیات خواجہ ہوا، کوئی غوث ہوا، کوئی تابعی ہوا، کوئی صحابی ہوا، کوئی شہید ہوا، کوئی صدیق ہوا. انہوں نے نظام حیات. جانتے ہو اس کتاب نے کہاں تک آنکھ کھولی تھی؟ یہی ممبر ہے نا یہ مسجد کا، دیکھنے میں فاروق اعظم مسجد نبوی کے ممبر نہاول تک خطاب کر رہے تھے. کہاں سے آیا یہ علم؟ اسی کتاب نے دکھایا. جو کتاب لوح محفوظ تک دکھا دے دنیا کو نہیں دکھائے گی. دنیا تم کو لوٹ رہی ہے، تمہیں خبر نہیں ہے. دنیا تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہی ہے اور تمہیں خبر نہیں. دنیا تمہارے خون کی ہولی کھیل رہی ہے، تمہیں خبر نہیں. دنیا تمہیں بے آبرو کر رہی ہے، تمہیں خبر نہیں. دنیا تمہیں بے جگہ کر رہی ہے، تمہیں خبر نہیں. ٹوپی لگا لگا کے ادھر ادھر مست پھر رہے ہو. جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اسے خبر نہ ہو. اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اگر مسلمان ہو کے جینا ہے تو بغیر قرآن کے ممکن نہیں ہے. قرآن پڑھو ان سے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سیکھو ان سے جنہوں نے سیکھا ہے، اور قرآن پر عمل کرو جو خود قرآن پر عمل کر رہے ہیں، محض لفاظی نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے کہتا ہے گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر آپ سچے مسلمان ہو کے، پکے مسلمان ہو کر کے، اچھے مسلمان ہو کر کے، کامل الایمان ہو کے جینا ہی چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ہی زندگی ممکن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.